میرا رب جو نظر نہ آنے والا ایک دائرہ ہمارے اطراف بنا دیتا ہے، وہ آئے گی قوتیں، آئیں گی نقصان پہنچانے والی طاقتیں، لیکن اس دائرے کو لگ کے واپس لوٹ جائیں گی، نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ میں تمام میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دعاؤں کے سکھانے کا اہتمام کریں۔ صبح اٹھتے ہی آپ کا بچہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے، آپ کی بچی گھر سے دعا پڑھ کے نکلے، اللہ رب ذوالجلال آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز۔ آج ہمارے ساتھ مولانا مقصود عمران صاحب ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں دعائے انس کے بارے میں۔ السلام علیکم مولانا۔ مولانا ہمارے ناظرین کو بتائیے دعائے کے بارے میں۔ یقیناً دعا بہت بڑی طاقت ہے اور مومن کا ہتھیار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اگر تقدیر میں بھی کچھ لکھا ہوا ہو اور بندہ مومن دعا کرتا ہے تو اس دعا کی برکت سے اللہ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ کیونکہ آج ہم مسلمان خاص طور پہ دعاؤں کا اہتمام نہیں کرتے، نہ دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ بچپن میں ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ، ہمارے بزرگ اپنی اولاد کو دعائیں سکھاتے۔ بستر سے اٹھتے ہی ماں پوچھتی بیٹے دعا پڑھ کے اٹھ، اور باپ بھی پوچھتا رات میں سوتے وقت دعا پڑھ کے سو، چار خل پڑھ کے سو۔ بہت ساری دعائیں ماں باپ خود گھر میں عملی طور پہ سکھایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے بچے دعا پڑھنے کے عادی بن جاتے تھے، چاہے وہ کچھ پڑھے نہ پڑھیں لیکن دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ آج کل کا زمانہ بالکل مختلف ہو گیا ہے۔ آج کل بچوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، یا ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں کا ایسا کہہ سکے کہ ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں۔ زمانہ بدل گیا، وہی آپ سے کہہ رہا تھا کہ زمانہ بدل گیا ہے۔ اس کی وجہ سے ماں باپ اب دوسرا رخ اختیار کر لیے ہیں کہ وہ موبائل کے حوالے کر دیتے ہیں، کارٹون کے حوالے کر دیتے ہیں اور دوسرے ویڈیوز کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ماں باپ اپنی مشغولیت میں خود مصروف ہیں تو بچوں کی طرف کہاں سے توجہ ہوگی اور بچوں کا دھیان کہاں سے رکھ پائیں گے، جس کی وجہ سے وہ اب بچے نہ تو دعا یاد کرتے ہیں، نہ دعا پڑھتے ہیں، نہ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ بہت ساری بلائیں، بہت ساری مصیبتیں ہمارے اوپر سوار ہو جاتی ہیں، تو ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، بہت مشہور دعا ہے۔ حجاج بن یوسف ایک بڑا ظالم جابر حکمران تھا، وہ حضرت انس ابن مالک کی تلاش میں تھا کہ چونکہ انس ابن مالک بہت جری صحابی تھے، ڈرنا اور خوف کھانا ان کے خون میں نہیں تھا، بڑی ہمت سے اپنی بات کو، حق بات کو رکھنے والے صحابی تھے۔ حجاج کو دیکھا نہیں گیا، سنا نہیں گیا، تو اس وجہ سے تلاش کروایا، پکڑ کے اپنے دربار میں لے کے آیا اور پوچھا کیوں لے کے آئے ہو، آپ کو پتہ ہے؟ تو حضرت انس ابن مالک بڑے سکون کے ساتھ کہا مجھے پتہ ہے لیکن مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ حجاج نے پوچھا مجھ سے ڈرتے نہیں، مجھ سے خوف کھاتے نہیں، آپ میرے بارے میں نہیں سنا ہے؟ حضرت انس ابن مالک نے فرمایا میں نے میرے نبی کی دعا پڑھ لی ہے، میرے نبی کی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے کوئی طاقت چھو نہیں سکتی، چاہے ظالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی اور طاقت ہی شیطانی قوت کیوں نہ ہو، مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی، نبی کی دعا میں مجھے اتنا یقین ہے۔ صحابی کو اتنا یقین ہوتا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے کہا خیر ٹھیک ہے جاؤ۔ پھر اس کے بعد پاس میں رہنے والے لوگوں نے پوچھا حجاج سے آپ نے قتل کرنے کے ارادے سے طلب کیا تھا، بلایا تھا، آپ نے ایسے ہی کیوں جانے دے دیا؟ حجاج نے کہا میں جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا تھا دو شیر میرے طرف لپک پڑتے تھے، ایسا مجھے نظر آتا تھا، اس وجہ سے مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں آگے بڑھوں اور میں اپنے ارادے کو پورا کروں، قتل کرنے کے ارادے کو پورا کروں، مجھ میں ہمت نہیں تھی، اس لیے میں نے ان کو جانے دے دیا۔ حضرت انس ابن مالک کا یقین ہم خود اپنے کانوں سے سن لیا ہے اس روایت کے ذریعے کہ اگر آج بھی ہم ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، قسم ہے میرے رب ذوالجلال کی کہ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ ہو سکتا ہے،
یہ دعا کیا ہے میں آپ کو ذرا پڑھ کے سنا دیتا ہوں تاکہ آپ اس دعا کو ناظرین تک پہنچائیں، وہ بھی اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ ان کی بھی حفاظت کریں۔ حضرت انس سے حجاج نے پوچھا تھا کہ وہ دعا کیا ہے مجھے بتاؤ۔ حضرت انس نے فرمایا تو جابر ہے، تو ظالم ہے، میں تجھے کیوں پڑھ کے سناؤں۔ حضرت انس نے اسے سنایا نہیں، بعد میں اپنے بچوں کو سنایا تھا، وہ دعا ہم تک پہنچی ہے۔ چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ یہ شمائل کبریٰ میں ہے۔ حضرت مولانا یونس پالن پوری صاحب جو حضرت عمر پالن پوری کے فرزند ارجمند بڑے علامہ ہیں، بڑے عالم دین ہیں، ان کی بھی ایک دعا کی کتاب ہے مومن کا ہتھیار، تو اس میں بھی انہوں نے اس دعا کو درج کیا ہے۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ اذی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانیہ ربی، اعوذ باللہ مما اخاف و احذر اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اللہم انی اعوذ بک من کل جبار عنید، اللہم انی اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر خزائن السوء ومن شر دابہ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یہ دعا ہے، اس میں ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، ہر تکلیف سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور ایسے ہی اس میں وہ ہے کہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء، کہ ہر وہ چیز جو ضرر پہنچانے والی ہے، اے اللہ ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں، اس کے ضرر سے پناہ مانگتے ہیں، آپ ہی بچانے والے ہیں۔ بسم اللہ علی نفسی و دینی، میری جان ہے، میرے دین ہے، اس کی بھی حفاظت کرنے والے آپ ہی ہیں، میں تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، میرے اہل اور اسی طرح میرا مال، میرا دین، یہ سب آپ ہی کے ذمے ہے حفاظت کرنے کے۔ اب بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ہے، اے اللہ میں شروع کرتا ہوں ہر چیز کو جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ رب ذوالجلال کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اعوذ باللہ مما اخاف، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام چیزوں سے جو مجھے ڈراتی ہیں، جو مجھے نقصان پہنچانے والی، ڈرانے والی طاقتیں، ان تمام طاقتوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وہ احذر اللہ، اے اللہ میں تجھ سے ہی ڈرتا ہوں، ربی تو میرا رب ہے، عز جارک وجل ثناؤک تیری تعریف، وتقدست اسماؤک تیرے نام بہت پاک و صاف، ولا الہ غیرک تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہم انی اعوذ بک من کل شر جبار عنید، جو بڑی سرکشی طاقت رکھنے والے ہیں، شیطانی طاقت رکھنے والے ہیں، جو بڑے بڑے جن ہوں یا بڑی بڑی طاقتیں ہوں، ان تمام طاقتوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آ جائے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ایسے ہی ومن شر خزائن السوء، اگر کوئی ہمارے فیصلے میں، تقدیر میں کوئی برا فیصلہ ہونے والا ہے، اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ، اور ہر وہ جانور جو مجھے نقصان پہنچانے والا ہے، اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انت آخذ بناصیتها، میری پیشانی کے بالوں کو پکڑ کے میرے رب تو مجھے سیدھے راستے پہ لے آ، ان ربی علی صراط مستقیم، تو ہی ہے غلط راستے سے ہٹا کے سیدھے راستے پہ لے کے آنے والا۔ اللہ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں اور دعا کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے، ایک تو اگر کوئی ظالم ہم پہ ظلم کرنے والا ہے، اللہ اس کے ظلم سے ہماری حفاظت کر لیں گے، اگر کوئی شیطانی قوت ہم کو نقصان پہنچانا چاہے گی، اللہ رب ذوالجلال اس دعا کی برکت سے شیطانی قوت سے ہماری حفاظت کر لیں گے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہوں گا
حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک صحابی بالکل چھوٹی عمر کے، جیسے حضرت انس بھی وہ صحابی ہیں جو بچپن سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑے رہے. 10 سال اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت حضرت انس ابن مالک نے فرمائی تھی. چونکہ بچپنا پورا اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ گزرا تھا، آپ نے ان کے لیے ایک تحفہ دے دیا. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ بھی ایک صحابی ہیں جو بچپن سے اللہ کے رسول علیہ السلام سے جڑے رہے. ایک دن رات میں وہ سوئے ہوئے تھے بستر پہ، آپ علیہ السلام نے اٹھایا، عبداللہ اٹھو میرے ساتھ آؤ. آپ علیہ السلام ساتھ لے کے گئے اور ایک کھلا میدان تھا، وہاں عبداللہ ابن مسعود کو بٹھا دیا اور آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، چھڑی سے ایک دائرہ کھینچ دیا. کہا عبداللہ اس دائرے سے باہر نہیں آنا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام آگے چلے گئے. آگے جانے کے بعد وہاں کچھ تعلیمات ارشاد فرمائے، پھر اس کے بعد واپس آئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کہا آنے کے بعد، عبداللہ کیا دیکھا آپ نے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا رسول اللہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ایک بڑی جماعت ادھر طرف جا رہی ہے اور ایک بڑی جماعت آ رہی ہے، جیسا اجتماعات میں جاتے ہیں لوگ آتے ہیں، تو اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بھی محسوس ہوا لیکن کچھ نظر نہیں آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جنات کی ایک بڑی جماعت وہاں جمع ہوئی تھی، میں ان کو تبلیغ کرنے کے لیے گیا تھا، دین کی دعوت پہنچانے کے لیے، اسلام کے تعلیمات کو پہنچانے کے لیے گیا تھا اور واپس آیا. یہ آپ کے لیے جو دائرہ کھینچا تھا کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ اس دائرے کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے اگر ان کو کوئی شرارت کرنا چاہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہے، یہ دائرہ آپ کو دیوار بن جائے گا اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اسی طرح جب بندہ مومن اس دعا کو پڑھ لیتا ہے، اپنے اطراف میں ایک دائرہ کھینچ لیتا ہے، کوئی بھی شیطانی اور طاغوتی قوت نقصان پہنچانا چاہتی ہے وہ دائرے کو آئے گی، ٹکرائے گی، واپس چلا جائے گی. جیسے بلٹ پروف گلاس ہوتا ہے، گولی آ کے اسے ٹکرا کے واپس چلا جاتی ہے. میرا رب جو نظر نہ آنے والا ایک دائرہ ہمارے اطراف بنا دیتا ہے، وہ آئے گی قوتیں، آئیں گی نقصان پہنچانے والی طاقتیں، لیکن اس دائرے کو لگ کے واپس لوٹ جائیں گی، نقصان نہیں پہنچائیں گی. میں تمام میری بہنوں سے، میری ماؤں سے، بیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، کیونکہ آپ گھر میں رہتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دعاؤں کے سکھانے کا اہتمام کریں. صبح اٹھتے ہی آپ کا بچہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلے، آپ کی بچی گھر سے دعا پڑھ کے نکلے. اللہ رب ذوالجلال آپ کے بچوں کی بھی حفاظت کریں گے، آپ کے بچیوں کی بھی حفاظت کریں گے. کاش کہ وہ پرانا زمانہ پھر دوبارہ لوٹ کے آئے. ہمارے ماں باپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دیں، جیسے کہ انگریزی تعلیم میں ماشاءاللہ بہت توجہ دیتے ہیں ماں باپ، تو اس سے کہیں زیادہ یہ بنیادی تعلیم ہے، اس کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. ہر ماں سے اور ہر باپ سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ دعائے انس ضرور سکھائیں، تاکہ آپ کے بچے ہر بلا سے، ہر ظالم کے ظلم سے، ہر حکمران کے اس کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں سے بچ پائے. اللہ کرے کہ میری یہ آواز سب تک پہنچے. خاص طور پر ہمارے مکتب اسلامیہ فیض العلماء ماشاءاللہ ہمارا ایک ادارہ ہے، اس ادارے کے ہمارے نوجوان فیض صاحب ہوں یا دوسرے احباب ہوں، اس دعا کو تیار کر کے ایک فریم کی شکل میں بنا کر لوگوں کو تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ یہ دعا لٹکی رہے گھروں میں اور بچے اسے دیکھتے رہیں، یاد کر لیں آسانی کے ساتھ. اس میں بہت آسانی سے یاد کر لیں گے. تو میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے گھروں میں اس فریم کو لٹکائیں، بچوں کو اس سے یاد کرائیں، یاد دلائیں، تو اس سے دعا بہت عام بھی ہو جائے گی اور خود ہماری قوم کو اور نبی علیہ السلام کی امت کو بہت فائدہ پہنچائے گا. اللہ ہماری ان تمام تر کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے. جی شکریہ مولانا. یہ تھے مولانا مقصود عمران صاحب. اگر آپ کو بھی اس دعا کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جانکاری چاہیے، اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پر کال کیجیے. شکریہ.